بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی خبریں تازہ ترین ہیں اور اس میں کچھ خبریں دل دکھانے والی بھی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان باہر جنیوا میں قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پیسہ جو بھی آپ دیں گے وہ ہم سیلاب زدگان پر خرچ کریں گے، اس کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس پر آپ آڈٹ کروا لیں۔ اور اتنا کچھ قسمیں اٹھانے کے بعد بھی جو ابھی تک پلیجز ہوئی ہیں وہ $8 ارب کی پلیجز ہوئی ہیں، اور وہ بھی 3 سال میں یہ پیسے ملیں گے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اس میں بھی جو اسلامی ممالک ہیں یعنی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، اس کا 50% سے زیادہ شیئر ہے۔ یہ حالت پاکستان کی کیوں ہوئی ہے؟ کیوں لوگ پاکستان پر یقین نہیں کرتے؟ اور یہ جو وعدے ہوئے ہیں کیا ان سے ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ اور دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کروں گا وہ پنجاب۔ آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں ٹھس ہو گئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ 150 سے بھی کم ممبران یہ وہاں پہ لا سکے، جبکہ کاف لیگ اور تحریک انصاف کی حاضری بھرپور تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ 187 اراکین موجود، ان کی حمایت حاصل۔ اس سے پہلے جو نون لیگی تھے انہوں نے بڑے دعوے کیے، اور پیپلز پارٹی کے صرف 2 لوگ شریک ہوئے اس اجلاس میں۔ اور اس سے پہلے جو مجلس وحدت المسلمین، پی ٹی آئی کا پورا نمبر، پھر ایک آزاد بلال وڑائچ، یہ سب پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ۔ بڑی انٹرسٹنگ وہاں پر سچویشن تھی۔ خواجہ آصف، پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، یہ لوگ پہنچ گئے پنجاب اسمبلی میں، وزٹر گیلری میں بیٹھ گئے، اور وہاں پر انہوں نے بڑی بڑکیں ماری اور کہا کہ بس اب پنجاب میں نون لیگ کا راج ہونے والا ہے۔ لیکن عملی طور پر نون لیگ اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ٹھوس ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس جو ممبران تھے اور کاف لیگ کے جو ممبران تھے وہ بہت، ان کی تعداد بھرپور تھی۔ وہاں پر پرویز الہی صاحب نے ایک بڑا اسٹرانگ بیان دیا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، پرویز الہی اور عمران خان ایک ہیں، ہمارا سیاسی مستقبل ایک ہے، اور جب بھی عدالت کہے گی یا جب بھی ہم مناسب سمجھیں گے تو اعتماد کا ووٹ ہم لے سکتے ہیں، لیں گے۔ اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ ایک ملاقات بھی ہوئی زمان پارک میں، جو پرویز الہی صاحب اور عمران خان کی۔ تیسری خبر جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آرمی کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سعودی عرب کے بعد اب پہنچ رہے ہیں جناب UAE، اور اب اور ایک کمال دیکھیں، جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ بھی وہاں سے فلائی کر رہے ہیں جنیوا سے، اور سیدھے پہنچ رہے ہیں UAE۔ یہاں پر ابھی ذرائع ہمیں اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے کہ وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہیں یا نہیں، لیکن وہاں پر بھی جو پروگرام ہے وہ ایک ان کے آپس میں جو ذرائع بتا رہے ہیں ملاقات بھی ہوگی، UAE والوں سے بھی ہوگی، اور ساری صورتحال کو اسیس کیا جائے گا۔ کیونکہ آج جو $8 بلین کی جو پلیجز ہوئی ہیں وہ جو پاکستان کو چاہیے اس سے بہت کم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ کہتے رہے کہ ہمارا 30 بلین کا نقصان ہوا ہے، کسی نے ہمیں یقین نہیں کیا ہم پر، پھر ہم خود نیچے آ گئے کہ 16 بلین کا نقصان ہوا اور ہمیں 16 بلین چاہیے، لیکن جو پلیجز ہوئی 3 سال میں آنے کے لیے وہ ہوئی ہیں 8 بلین کی، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں ڈائریکٹ پیسہ نہیں آئے گا حکومت پاکستان کے پاس، یہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی ہے، وہ یہ ایجنسیاں جو پہلے خرچ کرتی رہی ہیں انہی ایجنسیوں کے ذریعے آئے گا۔ اچھا، اب ایک اور بڑا سوال ہے کہ یہ وعدے ہوئے ہیں 8 بلین کے، ملے گا کتنا؟ پچھلی دفعہ میں آپ کو بتا دوں $816 ملین کے وعدے ہوئے تھے، ٹوٹل پاکستان کو ملا تھا 262 ملین، یعنی 31% یا 32%۔ تو اب 8 بلین کا 31، 32 یا 40% کتنا ہوگا؟ وہ بھی 3 سال میں ملے گا، اور وہ بھی کیش نہیں ملے گا۔ ایک ایسی صورتحال میں پاکستان پھنس گیا ہے جس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے آزادانہ انتخابات۔ اور آج عمران خان نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ 13 بھکاریوں کا ٹولہ یہ پوری دنیا میں کشکول لے کے چلے گئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی بھیک نہیں دے رہا، اور جو حکومتی مالیاتی ادارے ہیں ان پر دنیا کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فجڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور اس پر وہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو واحد حل ہے آزادانہ انتخابات، اور اب انتظار کیا جا رہا ہے
کہ سعودی عرب سے UAE سے جب جنرل عاصم منیر بھی واپس آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر ایک کانفرنس بھی بڑی ہونے والی ہے پنڈی میں، تو صورتحال الیکشن کی طرف جائے گی، یہ بات نظر آ رہی ہے۔ پنجاب کا میں نے آپ کو ذکر کیا، پنجاب میں میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ آصف زرداری صاحب لے آئے ہیں دولت اور وہ بانٹ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اب آپ دیکھیں کہ مونس الائی کے قریبی ساتھی کو جو انہوں نے اٹھایا ڈرانے دھمکانے کے لیے، مونس الائی نے کہا کہ ہم PDM کے ساتھ نہیں جا سکتے اور PTI کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ آج جو نوٹس تھا چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس تھا، تو انہوں نے یہ جو فائل تھی وہ پھر بھیجی ایک اور جج صاحبہ کو، تو وہاں پر FIA نے بتایا کہ وہ ہم نے گرفتار نہیں کیا انہیں، تو یہ حکم دیا CCPO لاہور کو عدالت نے کہ کل ان کو فرحان کو جو ان کے دوست ہیں مونس الائی کے، ان کو آپ عدالت میں پیش کریں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، بالکل اپنے ان نرو ہو چکے ہیں PDM والے، ہر طرح کی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں۔ حمزہ شہباز ان کو شہباز شریف نے واپس بلا لیا ہے، میں نے پچھلی بھی آپ کو بتایا ویلاگ میں کہ اب وہ کل پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ مرکز میں جو چیف آرگنائزر ہیں وہ لگایا گیا مریم نواز کو، ہر سطح پر وہ پارٹی آرگنائز کریں گی۔ پنجاب کے اندر اب شہباز شریف نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے یہ بات کروائی، خواجہ سعد رفیق اینڈ کمپنی کے ذریعے، کہ جناب جو پنجاب کے اندر ایک تگڑی قیادت ہونی چاہیے نون لیگ کی، تو اس کے لیے اب حمزہ شہباز کو بلایا گیا، اور حمزہ شہباز پنجاب میں معاملات کو سنبھالیں گے، اور مرکز میں وزارت عظمیٰ کی امیدوار کے طور پر مریم نواز کو انہوں نے پچ کیا۔ اب یہ ایک نئی داستان جو ہے یہ پنجاب میں شروع ہونے جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پارٹی خاندان کے پاس ہی رہے اور جو مختلف شہزادے شہزادیاں ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے۔ ایک ویری انٹرسٹنگ سینیریو، لیکن پرویز الہی اور عمران خان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہیں اور ابھی تک PDM کی لہریں جو ہیں اس چٹان کو نہیں توڑ سکیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات، اللہ نگہبان۔